السلام علیکم دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو شخص آتے ہیں جھگڑتے ہوئے، اور وہ آپ کو آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کریں، تو آپ ان سے کہتے ہیں ایک ایک کر کے اپنی بات سناؤ۔ اور وہ دو شخص جو ہوتے ہیں ان میں سے جس نے پہلی خریدی ہوتی ہے ان سے وہ بات شروع کرتا ہے۔ اس شخص نے پہلی خریدی ہوتی ہے اور جناب وہ اس پہلی میں جب ہل چلاتا ہے تو وہاں سے ایک سونے کی دیگ یا پتیلا جو بھی آپ کہہ لیں وہ نکل آتا ہے، اور وہ شخص حضرت داؤد علیہ السلام کو کہتا ہے جی میں نے ان سے پہلی خریدی ہے، اس کے اندر سے ایک وہ سونے کا دیجکا نکل آیا، دیگ نکل آئی ہے، میں نے کہا میں نے آپ سے پہلی خریدی ہے، اس کے اندر سے جو نکلنے والی چیزیں وہ نہیں خریدی، تو لہٰذا یہ آپ کی دیگ ہے، آپ رکھیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ان کی ایمانداری دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کیسی ایمانداری۔ تو جناب جس نے پہلی خریدی ہوتی ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ بھائی میں نے آپ سے پہلی خریدی تھی، جو پہلی کے اندر سامان تھا وہ نہیں خریدا، یہ لہٰذا آپ رکھ لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام دوسرے کو پوچھتے ہیں جس نے فروخت کی ہوتی ہے وہ پہلی، تو وہ کہنے لگتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ دیکھیں جی میں نے ان کو پہلی فروخت کر دی، اب اس میں سے سونا نکلے اینٹیں نکلے جو بھی نکلے وہ انہی کا ہے۔ تو جناب ان کی کافی دیر اسی بات پہ بحث چلتی رہی، اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کی باتیں سن کے حیران ہو گئے دونوں طرف کی ایمانداری دیکھ کر، اور جناب حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر دونوں کے درمیان ایک فیصلہ رکھ دیا۔ فیصلہ یہ رکھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کو پوچھا، آنے والے شخصوں کو، کہ آپ دونوں کی اولاد ہے؟ ایک نے بولا میرے پاس بیٹی ہے، دوسرے نے کہا جی میرے پاس بیٹا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا اتنا خوبصورت فیصلہ کیا، انہوں نے کہا آپ دونوں آپس میں بچی بچے کا نکاح کر دو اور یہ ان کو جہیز میں گفٹ کر دو۔ سبحان اللہ۔ اگر جناب آج سال 2023 ہے، اگر ہمارے جیسا ہوتا کہتا ہاں بھائی وہ غلطی سے رہ گیا، دے دو ٹھیک ہے، یا پھر جناب پورا پنڈ لے جانے سے اتنے پہلی پوٹ مارنی سی کیا وہ ایک نکل آیا اور بھی بڑے ہونے، اللہ اکبر۔ تو جناب دولت جائیداد پیچھے مرن والے ہو تو سن لو، خدا دا خوف کھاؤ یار، فلسطین چ ویکھ لو کی حالات بنے پے، آپ لوگ خود سوچ لیں یار، ہمارے مسلمان بھائی ہیں کیسے شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو یار کوئی خدا کا خوف کرو، آج یہ وقت ادھر ہے تو کل ہم پر بھی آ سکتا ہے میرے بھائیوں، اس لیے آپ لوگوں کو اللہ پاک کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو عورتیں آ جاتی ہیں اپنا مسئلہ لے کر، عمر میں ایک عورت بڑی ہوتی ہے ایک چھوٹی ہوتی ہے، بڑی عورت کا بچہ جو بھیڑیے کھا جاتے ہیں، اور وہ چھوٹی عورت سے چھین کے اس کا بچہ خود پکڑ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس چلی جاتی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام دیکھتے ہیں یہ عورت عمر کی زیادہ ہے، بچہ اسی کا ہو سکتا ہے، یہ بڑی عورت ہے، بڑی عمر کی ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتی، تو جناب حضرت داؤد علیہ السلام بچہ بڑی عورت کو دے دیتے ہیں، اور دوسری عورت وہاں سے اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کے نکل رہی ہوتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں سے آتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا، اور وہ بتاتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام واپس جاتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ فیصلہ کر سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتے ہیں جی آپ یہ فیصلہ کر لو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت سے بچہ لے کر تلوار نکالتے ہیں، کہنے لگتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ یہ بچے کے میں دو پیس برابر میں کر کے آدھا اس عورت کو دوں گا آدھا اس کو دوں گا، اور جو اس میں بڑی عمر کی عورت ہوتی وہ نہیں بولتی، اور جو اس کی سکی ماں ہوتی بچے کی وہ بول اٹھتی ہے، کہتی ہے آپ اس کو کاٹے نا، یہ اس کو ہی دے دیں کوئی بات نہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں یہ بچہ اس کا ہے، جس نے اس کے کٹنے پر بول اٹھی ہے وہ نہیں بولی یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ جناب اگر دیکھیں ایمانداری ہوتی ہے، چاہے ہم لاکھوں کوشش کر لیں کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کی کبھی نہیں کر سکتے۔ جناب یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بخشی تھی، اللہ پاک کے حکم سے یہ فیصلہ انہوں نے کیا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے۔